السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع خاص ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے وہ ایسے نبی ہیں کہ سابقہ نبی بھی یہ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس پیارے نبی آخر الزماں کا امتی بنا دیتا۔ ان کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے سابقہ انبیاء کرام میں سے بہت سارے۔ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے سردار کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں، اپنے امتیوں کے احوال سے آگاہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں مقید نہیں ہیں، قید نہیں ہیں، بلکہ آپ جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، ایک وقت میں جتنے مقامات پر چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت میں بہت سارے مقامات پر جلوہ گر ہونا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے۔ یہ شان تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بھی حاصل ہے۔ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف 11ویں والے پیر، آپ واز فرما رہے تھے اور واز آپ کا شاندار ہوتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے والے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ محفل میں سے اٹھ کر چلا جائے کہ اسے بے ادبی شمار کیا جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم آپ واز فرما رہے ہیں، ایک شخص کو باتھ روم جانے کی حاجت ہو گئی، اب نہ ہی تو وہ اٹھ پائے کہ اسے بے ادبی تصور کیا جائے گا، اور نہ ہی بیٹھ سکے کہ اسے پریشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حال میں کہ واز بھی فرماتے رہے اور نیچے بھی اتر آئے، اور آپ نے جا کر اپنا رومال اس کے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی رومال سر پر رکھا گیا اس نے اپنے آپ کو اس محفل سے غائب پایا اور اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا، اپنی حاجت کو پورا کیا اور وضو کیا، اپنی چابیاں قریب ایک درخت پر لٹکائی، اور اس سے پہلے کہ وہ چابیاں اٹھاتا حضور غوث اعظم نے اپنا رومال اس کے سر سے اٹھا لیا تو وہ دوبارہ سے محفل میں موجود ہو گیا۔ اب جس مقام کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم لوگوں کے سامنے واز بھی فرماتے رہے، اور صرف اس شخص کی نظر میں آپ آگے تشریف لائے اور آپ نے اس کے سر پر آ کر رومال رکھا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو گئے، باز بھی ہوتا رہا، اس میں خلل بھی نہیں پڑا، تو دو جگہ پر موجود رہے ایک وقت میں۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، یہ واقعہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے دوران سفر اپنے مریدین کو سنایا، اور وہاں پر کوئی اور شخص بھی موجود تھا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سنایا تو اس شخص نے کہا کہ جناب یہ بات آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں دو مقامات پر موجود ہو؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے شفیق انداز میں اس کو اپنے قریب بٹھایا
اور کہا کہ بیٹا اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کی اپنی رائے ہے۔ بڑے پیار کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور قبلہ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، آپ جو ہے آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، ٹرین ایک مقام پر رکی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے کوئی پانی کا لوٹا بھر کر لا دے تاکہ میں وضو کر لوں۔ تو ٹرین جس مقام پر رکی تھی وہاں پر قریب ہی نہر تھی، تو وہ نوجوان جو دوسرے نظریے کا تھا، دوسرے عقیدے کا تھا، جس کو حضور امیر ملت کی بات سے اتفاق نہیں تھا، حضور غوث اعظم والی بات سن کر اسے تعجب تھا، تو اس نے کہا کہ جی میں لے آتا ہوں۔ تو اس نے لوٹا اٹھایا، نیچے گیا، نہر سے پانی بھر کر لایا، حضور امیر ملت نے وضو فرمایا اور نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد ٹرین جو ہے وہ دوبارہ سے چل پڑتی ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، آپ سمجھ لیں کہ ایک اندازے کے مطابق کہ 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزرا تو اس شخص کا اسٹیشن آ گیا، وہ نوجوان جو دوسرے نظریے کا تھا۔ تو وہ اپنے اسٹیشن پر اترا، اور جیسے ہی اترا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں پر ٹرین رکی تھی وہاں اسٹیشن تو کوئی نہیں تھا، تو کیا ٹرین میں کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ وہاں پر ٹرین رکی؟ تو اس نے دیگر اترنے والے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا۔ ایک سے پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرین کیوں رکی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹرین تو نہیں رکی، پچھلے اسٹیشن سے فلاں اسٹیشن پر رکی تھی، اس کے بعد اسٹیشن پر ہی رکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی شاید آپ سو گئے ہوں، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دوسرے سے سوال کیا، حتیٰ کہ اس نے 8-10 لوگوں سے سوال کیا تو جواب ایک ہی آیا کہ جناب ٹرین نہیں رکی ہے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ ٹرین باقی لوگوں کی نظر میں چلتی رہی اور فقط میری نظر میں ٹرین جو ہے وہ رکی، میں پانی بھر کر لایا، میں نے وضو کرایا، اور یہ سارا معاملہ، اگر یہ معاملہ میرے ساتھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور ٹرین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو پھر حضور غوث اعظم تو پیران پیر ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور وہ علی پور شریف پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اپنے عقائد کی درستگی کی اور وہاں پر وہ مرید بھی ہوا۔ اب حضور غوث اعظم کی یہ شان ہو سکتی ہے، حضور امیر ملت جو ہے وہ اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ ایک اور آخری بات آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ اصل میں عمومی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ خاص لوگوں کی باتیں ہی ہیں اور انشاءاللہ وہی اس سے محظوظ ہوں گے۔ دور تھا جہانگیر بادشاہ کا اور ولایت کے میدان میں سرداری تھی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی۔ تو جہانگیر بادشاہ نے ایک دن حضرت مجدد پاک سے یہ سوال کیا کہ جناب یہ فرمائیں کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو ہمیں قبر میں نبی علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تصویر دکھائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں جو ذکر آتا ہے تو وہاں پر حاضر رجل کا ذکر ہے، تصویر کا ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ مجدد پاک آپ یہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام آپ قبر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، تو ایک ہی وقت میں کتنے ہی لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مختلف ممالک میں لوگ فوت ہوتے ہیں اور اسی وقت میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام ایک ہی وقت میں اتنے مقامات پر کیسے تشریف لے جاتے ہیں؟ تو یہ بڑا ان کا ویلڈ سوال تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا
فرمایا کہ یہ بڑی آسان بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر آپ نے حوالے کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ دیکھیں روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے ملک الموت، اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف جگہ پر لوگ فوت ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ فرشتہ جو ہے وہ سب کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اگر فرشتے کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک وقت میں اتنے مقامات پر موجود ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ جی ابھی بات مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو مجدد پاک نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو سوالات کرنے والے فرشتے ہیں منکر نکیر، یہ دو ہی فرشتے ہیں، تو یہ قبر میں جاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف گوشوں میں کتنے ہی لوگوں کو ایک وقت میں دفن کیا جاتا ہے، اور یہ وہاں پر جا کر سوالات کرتے ہیں۔ تو اگر ان فرشتوں کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے مقامات پر جا کر وہ سوالات کر سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند و بالا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں کچھ بات ٹھیک ہے سمجھ میں آئی ہے، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب قال سے معاملہ حل نہ ہو تو پھر وہ حال سے معاملات درست کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مجدد صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت آپ کے سوال کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گا، آپ ایسا کریں کہ آپ میری کل کی دعوت کر دیں۔ بادشاہ صاحب نے کہا کہ میرے لیے بہت فخر ہے کہ آپ تشریف لائیں، تو ٹھیک ہے آپ کل جو ہے وہ میرے پاس تشریف لائیں، کل کی دعوت ہے آپ کی۔ اگلے دن بہت سارے وزیروں کو بھی آپ نے یہ کہا مجدد صاحب نے کہ آپ بھی میری دعوت کریں، تو انہوں نے بھی دعوت کر دی۔ اب جب اگلا دن ہوا تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ بادشاہ کے دربار، بادشاہ کے محل میں پہنچے، بادشاہ کے ساتھ کھانا کھایا، کھانے کے بعد محل میں ہی آپ نے قیلولہ فرمایا، اور جب شام کو دربار لگا تو بادشاہ کے ساتھ ہی آپ دربار میں تشریف لے آئے۔ جب دربار سج گیا، سارے وزراء اور مشیر سارے وہاں پر موجود تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ مجدد صاحب میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں پھر جواب دوں گا، تو دعوت تو آپ نے ہماری کھا لی، اب سوال کا جواب بھی ارشاد فرمائیں کہ نبی علیہ السلام ایک ہی وقت میں اتنے مقامات پر کیسے موجود ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آج دوپہر کو میں کہاں تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ میرے پاس تھے، میرے محل میں تھے۔ بادشاہ نے جب یہ کہا تو ایک وزیر کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا جی فرمائیں، آپ بتائیں کیا کہنا ہے۔ کہا جی میں آپ کی اس بات کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ حضرت مجدد صاحب آج دوپہر کو میرے پاس تھے، انہوں نے کھانا میرے ساتھ کھایا ہے اور وہ میرے پاس ہی آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ خاموش نہ ہوا، ایک اور وزیر بول پڑا، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک بہت سارے وزیروں کا دعویٰ یہی تھا کہ مجدد صاحب آج دوپہر کو ہمارے پاس تھے اور کھانا ہمارے پاس کھایا اور دوپہر کے بعد آرام بھی ہمارے گھر ہی کیا ہے۔ تو بادشاہ جب یہ معاملہ اس نے دیکھا تو حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اے جہانگیر بادشاہ، میں نبی علیہ السلام کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر میری یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ میں ایک وقت میں اتنے مقامات پر پہنچ سکتا ہوں تو پھر ہمارے نبی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس اولا کے مفسرین کرام نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرا معنی اولا کا
قربت والا بھی کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے امتیوں سے قریب ہیں اور امتی جو ہیں وہ پیارے آقا سے قریب ہیں۔ قطعی طور پر بھی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہمارا قطعی طور پر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہیں، جس طرح سے یہ اللہ کی شان ہے کہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور مقید نہیں ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں اور ایک وقت میں جتنے مقامات پر تشریف لے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اور یہ طاقتیں نبی علیہ السلام کو اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔